آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب محمد نوازش صاحب سہارنپوری۔ جی نوازش بھائی، ہمارا یوٹیوب چینل بزم نبی آفیشیل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نوازش بھائی، چند سوالات کے جوابات ہمیں مطلوب ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو اس میں جو مشورہ ہوتا ہے تو مشورے کی بنیاد کیا ہوتی ہے، مشورے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، مشورہ کن فکروں میں ہونا چاہیے؟ کسی چیز کی فکروں پر جمع ہونے کا نام مشورہ ہے۔ جیسے مثلاً آپ دینی اعتبار سے مشورہ کرتے ہیں جی، تو دین کی فکروں پر جمع ہونے کا نام مشورہ ہے۔ آپ گھر میں شادی کرتے ہیں تو اس کی فکروں پر جمع ہونے کا نام مشورہ ہے۔ انتقال ہو گیا کسی کا تو اس کی فکروں پر کہ بھئی کیسے اس کو قابو میں لایا جائے نظام کو، اس کی فکروں پر جمع ہونے کا نام مشورہ ہے۔ اس طریقے سے کسی بھی چیز کی آپ مثال لے سکتے ہیں کہ کسی چیز کی فکروں پر جمع ہونے کا نام مشورہ ہے۔ جی، تو ہمارا یہ جو آپ سے ملنا ہوا ہے جی، یہ دین کے تعلق سے ملنا ہوا ہے۔ الحمدللہ، تو دین کی فکروں پر جمع ہونے کا نام مشورہ ہے۔ مشورہ ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، نمبر 2 جو ہمارا سوال ہے وہ ہے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ دراصل اس کا بڑا معقول جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا ہے۔ وشاورہم فی الامر، کہ نبی جی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کیجئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مشورہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بے شک۔ اچھا، نمبر 3 جو ہے، جو ہمارا سوال نمبر 3 ہے وہ ہے مشورہ کیسے کرتے ہیں؟ مشورے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے۔ جی، اگر اس طریقے سے، سلیقے سے اور ڈھنگ سے مشورے کو کریں گے تو بڑے نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اب مشورے کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ مشورے میں ایک آدمی کو فیصل مقرر کر دیا جائے۔ جی، اس فیصل کو فیصلہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جی، اور باقی جو اور حضرات ہوتے ہیں ان سب کو اپنی اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے۔ تو فیصل کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے اور جو ساتھی اس کے ساتھ میں بیٹھے ہیں، شریک ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی رائے دیں اور رائے کو سیدھے ہاتھ سے لے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے رائے لینا شروع کرے فیصل۔ جی، رائے دیتے وقت دوسرے ساتھی کی جو ہے وہ رائے نہ کاٹے، ایک ساتھی دوسرے کی رائے کو نہ کاٹے، یہ اہم اصول ہے۔ بالکل۔ اور رائے حاکمانہ انداز سے نہ دے بلکہ رائے عاجزانہ انداز سے دے، چھوٹا بن کر رائے دے اور یہ کہے کہ میری رائے تو یہ ہے، میرے ساتھی کی رائے بہت اچھی ہے لیکن میری رائے یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر میں یہ خیال رکھے کہ رائے کو امانت سمجھ کر دے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس چیز کو کہ رائے کو جو ہے امانت سمجھ کر دیں۔ آخرت کے میدان میں اللہ جل شانہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ رائے کیا سوچ کر دی تھی۔ جی۔ اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ مشورے میں جو ہے جب مشورہ کرے تو اس میں اس کا خیال رکھے خاص طور سے جی کہ مشورے میں دین کا نفع سامنے رکھ کر رائے دے۔ یہ خاص بات ہے کہ دین کا نفع سامنے رکھ کر رائے دے، اپنا کوئی ذاتی اس میں دخل نہ ہو اور مشورے میں با ادب بیٹھے، با ادب بیٹھے اور بہتر ہے کہ ہلکا بنا کر بیٹھے۔ جی، اچھا، اور اسی طریقے سے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے جو چیزیں ہیں، باتیں، ان کو دھیان میں رکھے، رائے پر اصرار نہ کرے۔ اصرار کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بار رائے دے دی، پھر دوبارہ رائے دے رہے ہیں، پھر دوبارہ رائے دے رہے ہیں۔ بھئی آپ نے ایک بار رائے دے دی ہے، اس کو بس رائے دے کے چھوڑ دیا جائے۔ اور رائے پر اگر طے ہو جائے تو ڈرے کہ یا اللہ اس میں کوئی اگر شر ہو تو اس سے مجھے بھی بچا اور میرے ساتھیوں کو اور ہمارے سب جو کام میں اس میں شریک ہیں۔ اور رائے پر طے نہ ہو تو خوش ہو کہ یا اللہ نہ جانے اس میں کیا شر تھا، میری رائے پہ نہیں طے ہوا۔ بالکل بالکل، جی، یہ ہے اس میں، یہ صحیح بات ہے۔ اچھا، سوال نمبر جو ہمارا 4 ہے وہ ہے نوازش بھائی، مشورے کے کیا فائدے ہیں؟ مشورے کے مختلف فائدے ہیں۔ اس کو مدھو مکھی کی شہد کی مانند بھی کہتے ہیں۔ جی، جیسے مدھو مکھیاں کئی طرح کے پھولوں سے رس اکٹھا کر کر لاتی ہے، جی، تو وہ شہد بنتا ہے اللہ کی قدرت سے، تو اس شہد میں لوگوں کی، انسانوں کی شفا ہے۔ ایسے ہی جو ایک فیصل ہوتا ہے وہ سب ساتھیوں سے رائے اکٹھی کرتا ہے اور پھر اس پر غور و فکر کرتا ہے
اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے میں سب ساتھیوں کی روحانی شفا بھی ہے اور اس میں خیر ہے، بہت سارے فائدے ہیں، مشورے میں خیر ہے، سب کی خیر وجود میں آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرا فائدہ پیارے نبی کی سنت ہے۔ بہرحال سنت کو زندہ کرنے پر کتنا فائدہ ہے، کتنے ثواب ہیں، کتنے نتائج ہیں، کیوں جی؟ اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ مشورہ شرمندگی سے اور ندامت سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے کوئی کام مشورے کے خلاف کیا تو اس میں ندامت ہوگی۔ مثلا ہم نے کوئی کام مشورے سے طے نہیں کیا اور کسی ساتھی نے وہ کام اپنی عقل سے کر لیا، اگرچہ وہ کام اچھا کیا لیکن مشورے سے ایک دوسرے ساتھی کا وہ کام طے تھا، تو دو آدمیوں نے وہ کام انجام دیے اور پھر وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اس لیے جو ہے مشورے سے جو طے ہو جاوے اس پر ہی جمے۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ۔ اچھا، سوال نمبر جو ہمارا 5 ہے وہ ہے مشورے کا کیا مقصد ہے؟ مشورے کا بہت بڑا مقصد ہے جی۔ مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے یہ امت واپس اسی سطح پر آ جائے، اسی لیول پر آ جائے، اسی سٹیج پر آ جائے۔ سطح کیا تھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر ایسا جذبہ تھا ایثار کا کہ ایک بکرے کی سری ایک گھر سے چلی ہے اور وہ 7 گھروں میں پہنچی ہے اور پھر واپس اسی گھر میں آ گئی جہاں سے چلی تھی، یعنی ایثار کا مادہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے بھائی کے پاس گئے پانی لے کر کہ وہ اللہ کے راستے میں کس حال میں ہوں گے، تو وہ زخمی تھے تو ان کے پاس پانی لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو اچانک برابر میں سے ایک آواز آئی آہ کی، تو اس پر انہوں نے فوراً اپنے کو یعنی کہ چھوڑ دیا اور ان کو ترجیح دی جہاں سے آواز آئی آہ کی، کہا کہ ان کو پانی پلاؤ۔ اب وہ صحابی پانی لے کر ان کے پاس گئے تو اس کے بعد وہاں سے برابر سے آواز آتی ہے آہ کی، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور تیسرے کو ترجیح دی، کہا کہ پانی ان کو پلاؤ۔ جب ان کے پاس پہنچے ہیں تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور پھر واپس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور اب آخر میں اپنے بھائی کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی نے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا اور جان دے دی۔ یعنی کہ مشورے سے ہم چاہتے ہیں پورا دین، اخلاق، معاملات، معاشرہ، ساری چیزیں زندہ ہو جائیں، آپس کا اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، دین، نماز، روزہ، یہ سارا وجود میں آئے اور اللہ کے نبی اس امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے یہ امت اس سطح پر آ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اچھا، سوال نمبر جو ہمارا 6 ہے وہ ہے مشورے کی کیا بنیاد ہے؟ مشورے کی بنیادیں جو ہیں 3 بنیادیں ہیں مشورے کی۔ جی۔ سب سے پہلے تو ہمیں 24 گھنٹے کا نظم بنانا ہوگا۔ جی۔ اگر ہم سپوز کریے اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلے ہوئے ہیں جی، تو وہاں پر یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کا نظم بنائیں۔ بے شک۔ اعلان کون کرے، بیان کون کرے، تعلیم کون کرے، کھانا کون پکائے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ طے ہوتی ہیں مشورے سے۔ جی۔ اور دوسرا بھائی یہ ہوتا ہے اس کے اندر میں کہ ہماری زندگی میں اور ہمارے ساتھیوں کی زندگی میں اور بستی والوں کی زندگی میں اللہ کا دین اپنی حقیقت کے ساتھ کیسے آئے۔ جی۔ دوسری بنیاد یہ ہو گئی۔ اور تیسری بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر آئے ہیں ایسے ہی یہاں سے بھی کم سے کم ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر چلی جائے، ماشاءاللہ، یہ ہوتی ہے۔ اور اگر جو ہے جماعت نکل جاتی ہے اور بہت اچھی بات ہے، نہیں نکلتی اور یہاں کام ہی نہیں ہے، مثلا مشورہ، تعلیم، ملاقاتوں کا نظام، گشت وغیرہ، مسجد وار جماعت نہیں بنی ہوئی ہے تو مسجد وار جماعت بنانے کی فکر کریں اور 5 اعمال زندہ ہو جائیں اس کی فکر کریں۔ اور اگر یہ بھی ہو رہا ہے، ساتھی بھی مضبوط ہیں، جماعتیں بھی نکل رہی ہیں، خوب ساتھی 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، دینداری کا بہت اچھا ماحول ہے، تو پھر یہ کرنا ہے کہ ان حضرات سے ہم فکریں لینے والے بن جائیں، ماشاءاللہ، ہم سیکھ کر چلے جائیں۔ تیسری بنیاد یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ مشورہ اپنے مقام پر کرتے ہیں، وہاں کی مسجد میں کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ بھائی ہم نے جو آج مشورہ کیا ہے کل تک کا کیا ہے، یہ مشورہ 24 گھنٹے کا نظم بن گیا۔ اور دوسرا ہم سب ساتھیوں کی زندگی میں اور ہمارے محلے بستی والوں کی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے، اس لیے مشورہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بھائی ہماری مسجد سے کیا تاریخ ہے، اس تاریخ سے جماعتیں نکل جائیں، ماشاءاللہ، یہ مشورہ کا مقصد ہے۔ 3 بنیادیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، سوال نمبر جو ہمارا 7 ہے وہ ہے کہ مشورہ کن فکروں کے ساتھ کرتے ہیں؟
یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. جی جی. مشورہ جو ہے 3 فکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. سب سے پہلی فکر ہوتی ہے اجتماعی قلوب. دیکھیے اگر ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے, جی, اجتماعی قلوب نہیں ہوں گے, ہاں, تو پھر فکر ایک نہیں ہوں گی. نہیں ہوں گی. اس لیے فرمایا اجتماعی قلوب, اور دوسرا ہے اتحاد فکر. جی جی. ہم سب ساتھیوں کی فکریں ایک ہوں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نہج صحیح, اگر کام کرنے کا طریقہ ہی غلط ہوگا تو پھر نتائج برآمد نہیں ہوں گے. بالکل اس ظاہر لیے نہج صحیح, اور نہج صحیح ہم بارہا کہتے ہیں کہ نہج صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں, نہج صحیح وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جی, اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی سیرت سے, جی, حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم اور نور اللہ مرقدہ, جی, اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان 3 دور کے جو ہمارے اکابر ہوئے ہیں, تینوں ملہم اور منتخب ہمارے امیر ہوئے ہیں, اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں خیر پہنچی ہے. تو ان کے زمانے کا جو کام ہے, طریقہ ہے, وہ نہج صحیح ہے. یہ نہج صحیح یعنی کہ وہ ڈھنگ کام کا, وہ طریقہ جو یہ حضرات دے کر گئے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کی سیرت سے نکال کر امت کو دے گئے, وہ طریقہ جو ہے وہ صحیح ہے, وہ نہج صحیح ہے, اس ڈھنگ پر کام ہو. اچھا اچھا اچھا, جی ماشاءاللہ. تو نوازش بھائی, ہمارا جو آخری سوال ہے آپ سے وہ ہے سوال نمبر 8 کہ مشورہ کی کیا اہمیت ہے؟ دراصل مشورے کی بڑی اہمیت ہے, اور یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشورہ کتنی اہم چیز ہے. جی, کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے 99 حصہ عقل عطا فرمائی تھی. بے شک. اور آپ سب سے بڑے عقل مند ہیں الحمدللہ. اور آپ کو مشورے کی حاجت بھی نہیں تھی. جی, اس کے باوجود آپ صحابہ سے بہت زیادہ مشورہ کرتے تھے. جی, اور آپ کو حکم بھی ہے اللہ کا, آپ مشورہ کیا کیجئے. جی, جی. اور صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا. اور یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے سے پیچھے ہٹتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. جی, اپنی رائے سے پیچھے ہٹتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مشورہ کر رہے ہیں, تو اس سے بڑی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ بے شک, بے شک. یہ بڑی زبردست اہمیت ہے مشورے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں, پھر ہمیں کتنی ضرورت ہے مشورے کی. جی جی جی, کیوں جی, ماشاءاللہ. تو اللہ جل شانہ جو ہے ہم سب کو مشورے والا بنائے, اور مشورہ جو ہے اصول آداب کے ساتھ, طریقے کے ساتھ کرنے والا بنائے. اس کے فائدے اور نتائج بھی پھر انشاءاللہ وہ امت کے سامنے آئیں گے. جی جی, بالکل. اچھا, ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی جی, بالکل, کہ عرض کریں. جیسے مشورے کے طریقے ہو رہے تھے, آداب میں بتا رہا تھا, اس میں ایک طریقہ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ فیصل کو یہ اختیار ہے کہ فیصل جو ہے وہ سب سے رائے لے کر بھی طے کر سکتا ہے, اور فیصل جو ہے کسی 2-4 کی رائے پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے, اور کسی ایک کی رائے پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے. جی جی, تو یہ فیصل کو اختیار ہوتا ہے. جی, اور باقی سب اس کو انشاءاللہ اللہم خیر کہہ کے لبیک کہیں گے, اور جو جس کے بارے میں طے ہو جائے وہ اس پر جمے, اور اللہ سے مدد مانگے, اور اللہم خیر کہے. اگر کسی کے بارے میں کچھ طے نہ ہو تو وہ اس پر جو ہے اس پر صبر کرے اور اس پر جمے کہ بھائی میرے بارے میں طے نہیں ہوا, کیا پتہ کیا شر تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری دنیا کو مشورے سے کام کرنے والا بنائے. ماشاءاللہ, آمین ثم آمین. جی, بہت بہت شکریہ نوازش بھائی آپ کا. آپ نے ہم کو اپنا قیمتی وقت دیا, اور مشورے کے متعلق آپ نے بہت ہی اہم بات کی ہے. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. فجزاکم اللہ خیرہ. دوستوں اور بزرگوں, اسی طریقے سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.